بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب کوئی ریاست قائم کی جاتی ہے تو اس کے بنیادی مقاصد وہاں کے جو رہائشی عوام ہے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کی عزت و آبرو، ان کے مال، ان کی ساری چیز کی حفاظت کرنا، اور وہاں پر ایک عوام کے لیے قانون کو نافذ کرنا جس میں عوام کی بھلائی ہو، عوام کی فلاح ہو۔ یہ تمام وہ ضروریات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ریاست قائم کی جاتی ہے، اور ان تمام معاملات کو چلانے کے لیے ریاستی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ریاست آج سے 75 سال پہلے پاکستان کے نام سے حاصل کی، جس میں ہمارے بزرگوں سے یہ عہد کیا گیا ہے کہ اس ریاست کے حق میں آئیں تو ان کی عزت و آبرو، جان و مال، ان کے پراپرٹیز، ان کے مال، ان کے بزنسز، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست ادا کرے گی، اور اس کے لیے ریاستی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ آپ ان کو سیکیورٹی ادارے کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ادارے بھی قائم کیے گئے۔ لیکن ایز اے اسٹیٹ، ریاست کے طور پر پاکستان ایک کامیاب ریاست ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ آیا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اور آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میری سیاسی بلوغت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1987-88 سے میں نے ان چیزوں کو سمجھنا سٹارٹ کیا۔ 1987-88 کے بعد میں نے کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع کیا، جو نظام پاکستان میں رائج ہے، جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع کیا میں نے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایسے موقع پر جس وقت عوام کو اسٹیٹ کی ضرورت تھی، اسٹیٹ موجود نہیں تھی وہاں پر۔ اسٹیٹ کا نام وہاں پر دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، قریب کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے لاہور میں ایک سابق جو وزیر اعظم ہے ہمارے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جو بھی وہ معاملات چل رہے ہیں۔ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ گورنمنٹ جانے اور وہ جانے، لیکن اس کے ریئیکشن میں جو وہاں پر ہو رہا ہے، جس ایریا میں وہ رہ رہے ہیں، وہ پورا ایریا مفلوج ہے، اور ریاست کی ریٹ وہاں پر نظر نہیں آ رہی کہیں پر بھی۔ اسی طرح 2 دن پہلے کراچی میں بھی مختلف جگہوں پر اسی سیاسی جماعت کے کارکنان نے مختلف روڈ بلاکس کیے ہوئے تھے۔ ٹریفک کی بہت ہی بری قسم کی سچویشن تھی، صورتحال تھی۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈائیورٹ ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف تکلیف میں جا رہے تھے، لیکن ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو متشر کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ یہ چند لوگ پوری عوام کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کہاں ہے یہاں پر؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی اور سیاسی حق ہے آئین میں، روڈز کو بلاک کرنا، عوام کو تنگ کرنا، ان کی لیے حرج بننا ٹریفک میں، تو میرے خیال سے یہ اگر ان کا بنیادی حق بھی ہے تو یہ بالکل فضول حق ہے۔ ایسا کوئی بھی حق کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی حق ان کو آئین میں دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا سا کیا بلکہ کچھ سال پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ پاکستان کی ایک سابقہ وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی راولپنڈی میں، اور ان 1-2 پہلے دنوں میں جو پاکستان ملک کا جو حال کیا گیا تھا عوام کی طرف سے، ان کے سپورٹرز کی طرف سے، یہ جو بھی لوگ تھے، وہ اربوں خربوں روپے کا نقصان کیا گیا عوام کا، ان کی املاک کا، پاکستان کے مختلف اداروں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بلوائی ساری حرکتیں کر رہے تھے، لیکن سیکیورٹی ادارے جن کو آپ کہتے ہیں، جو ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں،
کسی بھی قسم کا قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پر. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مفلوج ہیں یا یہ ان کے ساتھ ہیں، یا تو یہ مفلوج ہیں یا انہی کی ایما پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تھوڑا سا آگے آتے ہیں ہم. 12 مئی کا واقعہ تمام پاکستانیوں کو یاد ہونا چاہیے. کراچی میں قتل عام ہوا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ وہ کتنے افراد تھے جنہوں نے کراچی میں یہ قتل عام کیا تھا. چند سو کے قریب ہوں گے، لیکن کراچی میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں میں ہوگی. اور سب کے سب بہترین قسم کے اسلحے سے لیس ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس دن بھی ریاست بالکل مفلوج نظر آئی. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں ہمیں ریاست بالکل مفلوج نظر آتی ہے. کراچی میں ایک سیاسی تنظیم نے ایک دہائی آپ اس کو کہہ لیں یا اس سے بھی زیادہ پورے کراچی کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا. ایک آواز پر کئی کئی دن پورا شہر کراچی بند ہوتا تھا. جس کو چاہتے تھے قتل کر دیا جاتا تھا، جس کے ساتھ جس طرح کا کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. لیکن وہاں ہمیں ریاست نظر نہیں آتی تھی کہ ریاست جس نے ہماری گارنٹی لی ہے اور اس کے لیے ادارے قائم کیے ہیں، وہ ادارے ہیں کہاں، وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ادارے، ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، انہی کی ایما پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ورنہ آپ خود ہمیں بتائیں، آج بھی تو وہ تنظیم موجود ہے، آج بھی تو ریاست وہی ہے، آج کیوں نہیں ہو رہا وہ سب؟ یہ تمام ادارے جن کے لیے ٹیکسز ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، جبری ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، یہ جب ہمارے اوپر مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ جب ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں حرج ہوتی ہے، تو پھر یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن ہاں، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ متحرک ہوتے بھی ہیں، لیکن کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی خاص گروہ یا کسی قسم کے خاص شرپسند قسم کے لوگ ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت یہ بھرپور ایکٹیو ہوتے ہیں. اس وقت ان کی پھرتیاں دیکھنے کی ہوتی ہیں. لیکن جب عوام پر مسئلہ ہوتا ہے، عوام کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتے. اس وقت بھی آپ شہر کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، ڈکیتیاں عروج پر ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی قسم کی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی گارنٹی یا کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کراچی یا کیا بلکہ پورے پورے ملک کے چپے چپے میں منشیات فروخت ہو رہی ہیں. آج تو فروخت ہو رہی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک اینٹی نارکوٹک فورس کا جو سربراہ تھا، وہ اور ایک سابق مشیر جو ہیں یا وزیر تھے، وہ ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کے ایک شخص پر الزام لگا رہے تھے کہ ہم نے اس سے 15 کلو ہیروئن پکڑ لی. میں تو وہ سمجھا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں ہیروئن بکے گی ہی نہیں. وہ صحیح لگا رہے تھے، غلط لگا رہے تھے، میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا آج نہیں بک رہی ہے؟ آج بھی پورے ملک میں ساری چیزیں عام ہیں، سب ہو رہا ہے. مجھے خاص طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ایز اے ریاست پاکستان ایک مفلوج ریاست ثابت ہوئی ہے. ہمارے سیکیورٹی ہب جو ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے کاکول، وہ آفیسرز کو ٹرین کرنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، یا وہ ایریا جو ہے، وہ فزیکل ٹریننگ سینٹر جو ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑی جگہ ہے یا مین جگہ ہے. وہاں پر جو ملک کے باہر سے دوسرے ملکوں کے فوجی آتے ہیں، ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی یا ہماری ریاست کی اہلیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کا جو مین گیٹ ہے، وہاں سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر میکسیمم. جب یہ اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تھا، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کسی دوسرے ملک کی افواج آتی ہیں اور وہاں پہ سارا وہ اپنا آپریشن کر کے چلی جاتی ہیں. لیکن ہمارے سیکیورٹی ادارے سو رہے ہوتے ہیں. کیا کسی خود مختار ملک میں یہ ہونا چاہیے؟
کیا انہوں نے اس کا کسی بھی قسم کا جواب دیا اس وقت کی کسی بھی گورنمنٹ نے یا کسی کی سیکیورٹی ادارے میں؟ اس میں تو سب شامل ہیں، صرف سیکیورٹی ادارے نہیں شامل، اس وقت کے جو سیاسی حکمران ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ریاست ان سب چیزوں سے مل کر ہی بنتی ہے، سیکیورٹی اداروں سے مل کر بنتی ہے، جو ہمارے سیاستدان جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی تھی اس سے بھی مل کر بنتی ہے، ہماری عدلیہ سے، ان سب سے مل کر ایک ریاست وجود میں آتی ہے۔ لیکن آج 75 سال بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہماری یہ ریاست، اس کو ایک کامیاب ریاست قرار دینا چاہیے؟ مجھے تو کمپلیٹلی یہ لگتا ہے کہ ہم ایک مفلوج ریاست ثابت ہوئے ہیں، یا یرغمال قسم کی ریاست ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، ابھی بھی کچھ اتنا زیادہ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی ان اداروں کو یا ملک کو چلانے والوں کو اس ریاست کو کامیاب کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز کو اور سمجھیے گا کہ جس ملک میں سیکیورٹی نہیں ہو نا، وہاں پر انویسٹمنٹ، وہاں پر بزنس کرنا لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ باہر ملکوں سے وہاں پر انویسٹمنٹ آنا ایک بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ لوگ پہلے وہاں کا محلے، وہاں کی جو حالات ہیں اس ملک کے سیکیورٹی کے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان کتنا ہے، انہیں سیکیورٹی کتنی فراہم کی جائے گی، یا جو انویسٹمنٹ وہ وہاں پر کرنے آ رہے ہیں وہ کتنی سیکیور ہے وہاں پر۔ آج پاکستان بظاہر ایک نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود دنیا کے خطرناک ترین انسیکیور ممالک میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ یہ ساری ذمہ داریاں عوام کی تو نہیں ہیں، ریاستی اداروں کی یا ریاست کو چلانے والوں کی ہیں۔ تو وہ اس بات پر کیوں نہیں سوچتے؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ریاست قائم ہے تو وہ ادارے قائم ہے، یہ ملک قائم ہے تو ان کی سیاست قائم ہے، یہ ملک قائم ہے تو ان کی عدالتیں قائم ہے، یہ ملک ہے تو وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ میری بات آگے پہنچانے میں بھی میرا ساتھ دیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یا میری کسی رائے سے آپ اختلاف کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں۔ لائک کر دیجیے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو تاکہ یہ ویڈیو آگے پروموٹ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔